بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 11 دسمبر ہے، سال 2021۔ لیگی بدماش رانا ثناءاللہ نے نواز شریف کا سار شرم سے جھکا دیا ہے۔ جنرل باجوہ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کی جگہ بوٹ کو عزت دو کا نعرہ بلند کر دیا ہے۔ بڑی عام تفصیل ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپوزیشن کی پی ٹی آئی نے ایک بڑی وکٹ گرا لی ہے، اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا۔ لیکن حمزہ شہباز نے کچھ بڑے عام بیانات دیے ہیں، پہلے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ خود اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے یہ لوگ ایک لطیفہ بن گئے ہیں، اور یہ پورا نظام بیسیکلی ایک لطیفہ بن گیا ہے کہ وہ لوگ جن کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، جن قومی مجرموں سے ایک ایک پائی ملک کی وصول کرنی تھی، وہ آج پوری قوم کو اور اس حکومت کو بھاشن دے رہے ہیں، اور یہ نظام ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ نہ کوئی منی ٹریل دی ہے، جس طریقے سے پورا ایک منی لانڈر کا نیٹ ورک پھیلایا گیا، اور اب اعتماد کے ساتھ باپ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہے قومی اسمبلی میں، بیٹا پنجاب اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر ہے، اور عوام کو بے وقوف بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور وہ کام یعنی بجلی مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، اب یہ ساری چیزوں کو بنیاد بنا کر وہ لوگ بات کر رہے ہیں جنہوں نے بجلی کے مہنگے معاہدے کیے ہیں۔ اور یہ ذرا آپ لطیفہ ملاحظہ کیجئے، اب وہ کہتا ہے جی عمران نیازی سب سے بڑا مافیا ہے، ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے، ہم 4 سال سے آپ کے انتقام کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ بھئی آپ انتقام کا اگر نشانہ بنے ہوئے ہیں تو وہ رسیدیں ذرا ہمیں بھی دکھا دیں آپ، کہ یہ اتنا اربوں روپے کی جو ٹرانزیکشن کلرکوں اور چپڑاسیوں کے اکاؤنٹس کے اندر ہوتی رہی ہے، کیا آپ نے وہ ثبوت عدالت میں جمع کروائے؟ عدالت نے آپ کے ثبوت نہیں مانے، چلو آپ نے نیب کو جمع کروایا، نیب چلو آپ سمجھ لیں کہ نیب نیازی گٹھ چوڑ ہے، تو آپ نے کسی پریس کانفرنس کے اندر آج تک چپڑاسی مقصود اور دیگر جتنے بھی کردار ہیں ان کے حوالے سے کوئی تفصیلات عوام کے سامنے رکھی ہیں پریس کانفرنس کے ذریعے؟ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کوئی ایسا انہوں نے خریدا ہوا ہے 2 ٹکے کے ان جو یہاں پر یعنی کیا بندہ کہے صحافت کے لبادے کے اندر جو نون لیگی ہیں، وہ اس پر سوال ہی نہیں اٹھاتے، وہ ادھر کی بات کرتے ہیں، وہ ادھر کی بات کرتے ہیں۔ اب اس نے کہا جی ظالم حکومت سے جان چھڑانے کے لیے سڑکوں پر بھی آئیں گے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ تمہارے نور تن آ کر عوام کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں۔ عمران نیازی اس ملک کا سب سے بڑا مافیا ہے۔ نیازی صاحب ہوش کے ناخن لو اپنے گھر چند لاکھ میں ریگولرائز کرا دیا، اور غریبوں کے لاکھوں کے گھر آپ گرا رہے ہو۔ یہ فارن فنڈنگ کیس کھلے گا تو عمران نیازی کا لگ پتہ جائے گا، اپنا کام کرتے نہیں اور تختیاں لگاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ پوچھ لینا تھا کہ گرین لائن منصوبہ کس کا ہے؟ اب یہ جو باتیں ہیں اس طرح کی، وہ میں نے لطیفہ اس لیے کہا ہے کہ بندہ یہ بات کرے کہ بھئی آپ کریڈٹ لیتے ہو یہ جو آپ نے ایٹمی دھماکے ہوئے پاکستان کے، اور بندہ یہ سوال کرے یہ تو ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا افتتاح کیا تھا اور کام جو ہے وہ شروع کیا تھا، تو آپ یہ روز کیوں اس کا ایک جو ہے وہ جشن منانے کی یہاں پر کوشش کرتے ہو کہ یہ نواز شریف کی بڑی کنٹریبیوشن ہے؟ اب دوسری طرف جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں فارن فنڈنگ کیس کی آپ بات کر رہے ہو، یعنی عمران خان کے خلاف تو ممنوعہ فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے، لیکن آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ آپ اپنے فنڈنگ کی پوری ڈیٹیل جمع کروائیں، وہ ابھی تک آپ نے اکاؤنٹ سے جمع نہیں کروائے۔ یہ صورتحال عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اس طریقے سے یہ مافیات کام کرتے ہیں، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے جب احتساب نہیں ہوتا، دندناتے پھریں گے جب ملزمان، تو پھر یہی تماشا ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ اب دوسری طرف جو آپ دیکھ رہیے ایک بڑی عام کامیابی ملی ہے پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا کے اندر، چونکہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، اور اس وقت اس وکٹ کا گرنا یقینی طور پر ایک بڑی کامیابی ہے۔ اے این پی کے ایک بڑے عام مرکزی رہنما ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر شمولیت اختیار کی ہے، اور یہ بشیر احمد بلور کے بیٹے ہیں، غضنفر بلور، اور یہ اس کے ساتھ ہی آپ کو علم ہے اس گھرانے کا تقریباً 5 دہائیوں سے اے این پی کے ساتھ ایک بڑا درینہ تعلق ہے، اور یہ اس موقع پر انہوں نے اے این پی کو جو ایک بڑی قدیم ان کی جماعت ہے اس کو انہوں نے خیر بات کہا ہے، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ محمود علی سے ملاقات کی، اور خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا اور وزیر برائے اعلیٰ تعلیم کامران بنگش ان سے ملاقات کی ہے، اور باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کے اندر شمولیت کا اعلان کیا، اور یہ چیمبر آف کامرس جو خیبر پختونخوا کا ہے
اس کے بھی صدر ہیں اور بڑے افیکٹو خاندان ہے بلور خاندان، آپ کو علم ہے، اور یقینی طور پر یہ ایک غضنفر بلور کی تحریک انصاف میں شامل ہونا یہ اپوزیشن کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے، اور خاص طور پر اے این پی کے لیے اس خاص موقع پر جب بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، ایک طرف آپ بڑے پراپیگنڈے کرتے ہیں، لوگوں کو باہر جانے کے بجائے پی ٹی آئی کے اندر شامل ہونا یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یقینی طور پر یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ وزیر اعظم نے چونکہ ہدایات دے رکھی ہیں کہ آپ جو ہے وہ جتنے لوگ بھی آ سکتے ہیں ان کو اپنی پارٹی کے اندر لے کر آئیں۔ اب میں آپ کے سامنے رانا ثناء اللہ کا ایک بڑا عام سٹیٹمنٹ رکھنے لگا ہوں، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے قبل نجم سیٹھی، سلیم صافی، ثنا بچا اور بہت سارے ایسے صحافی وہ یہ خبر دے چکے ہیں کہ نواز شریف لندن کے اندر جنرل باجوہ کے قدموں میں لیٹ کر مذاکرات کر رہے ہیں۔ مذاکرات کا سمپل مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں اور جنرل باجوہ کو اپنا جو باپ دادا ہے وہ ماننا چاہتے ہیں، جس طرح ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو اب اس پر ابھی تک مسلم لیگ نون کے وہ مریم اورنگزیب اور جو دیگر قائدین ہیں جو ہمیشہ 10 ٹویٹس کر دیتے ہیں، اور غریدہ فاروقی، آسمہ شیرازی اور سارا جو طبقہ ہے انہوں نے بھی اس پر بات نہیں کی، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے آفیشلی اس کا رد نہیں آیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ہم یہ نہیں کریں گے، ہمارا تو بیانیہ ہی ووٹ کو عزت دو ہے، ہم تو حقیقی جمہوریت کی بحالی چاہتے ہیں، ہم تو اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت ہے اس کو ختم کرنے کا ہمارا نعرہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی بات بن جائے، لیکن ابھی تک ان کی بات بنی نہیں ہے۔ اب یہاں پر رانا ثناء اللہ جو ہے وہ منت ترنوں پر اترا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ پبلکلی ایسی بات نہ کرتے، بیک ڈور تو چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن پبلکلی یہ ان کی پریشانی ایک تو ظاہر کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی بھی نتیجے پر ڈیل نہیں پہنچی، اگر ہو رہے ہیں کہیں پر مذاکرات بات چیت ہو رہی ہے تو اب وہ پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کو، عمران خان کو ہٹاؤ، یہ ہمیں چھوڑ نہیں رہا، اور آپ خدا کا نام ہے اس کو ہٹاؤ کسی سائٹ پر اور ہماری مدد کرو، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہم اکٹھے ایڈجسٹ کر لیں گے۔ لیکن یہ درمیان سے عمران خان جو ہے یہ آ گیا اور اس کو ہٹانا ضروری ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست مدد مانگ رہے ہیں پبلکلی۔ جب ایک اس طرح کے نام نہاد جمہوریت کے نمبردار اس طرح کے جب کارنامے کریں گے تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ ایک تو وہ کہتا ہے یہ نائل ٹولہ ملک کی تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اب یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے جس پر آمدن سے زائد اثاثہ جات کے کیسز ہیں، منشیات فروشی کا کیس ہے، لیکن اے این ایف جو ہے اس نے اپنے ادارے کو بدنام کیا ہے اور اس کے خلاف کیس نہیں چل رہا، خود وہ تاریخیں لے رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا یہ مرکزی قتل عام کا ملزم ہے۔ ملزم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی عدالت سے ثابت نہیں ہوا، ورنہ یہ مجرم ہی ہے، یعنی پوری عوام کو، پاکستانی قوم کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آرمی چیف سے ملتا رہا ہے، یعنی وفود کے اندر جن ملاقاتوں کا ذکر ہوا ہے، یعنی بڑے جو شخصیات ہیں ان سے ملاقاتیں کرتا رہا ہے۔ جب اس طرح کے بڑے لوگ یعنی بڑے مجرمان وہ سرعام اداروں کے اندر آتے جاتے رہیں گے اور اس کو نرم گوشہ ہوگا تو آپ اندازہ کر لیں پھر اس طرح کی باتیں کرنا ان کی بنتی ہے۔ اور یہ دعویٰ ہوا ہے، میں نے جو آرمی چیف کی بات کی ہے یہ ایک مرتبہ ایک اخباری عام جو رپورٹ کے اندر دعویٰ کیا گیا تھا میڈیا کے اندر۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بات آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ نائل ٹولہ ملک کی تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، عوام باہر نکلے، اس نالائق اور نالائق ٹولے کو نہ ہٹایا گیا تو ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان صحت مند مقابلہ ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے پنجاب میں منظم ہونے سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس نائل حکومت کو مسلط کیا وہ بھی خدا کا خوف کریں اور قوم پر رحم کریں، جس طرح اس ملک کو مسلط کرانے میں مدد کی ہے اب ان سے نجات دلانے میں بھی عوام کی مدد کریں۔ اب یہ پورا آپ دیکھیے ایک جمہوری حکومت ہے، آپ اس کو دھاندلی کہہ سکتے ہیں جیسے الزامات لگتے رہے ہیں پہلے بھی، لیکن وہ غالب ووٹوں سے بن کر آئی ہے، جمہوری پروسیس کے ذریعے آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ لیکن اب ان کو پتہ ہے کہ نہ تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو رہی ہے، نہ کوئی اگلا الیکشن ہونے جا رہا ہے، نہ یہ حکومت کسی دھرنے کے نتیجے میں گرنے جا رہی ہے، تو یہ مایوسی کی حد کے اندر وہ نواز شریف جس کا بڑا ووٹ کا عزت دو کا بیانیہ تھا اور وہ بڑا لڑ رہا تھا، اور اب اس کا یہ ایک لیگی بدماش جو ہے وہ تو ڈھیر ہوا پڑا ہے جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کہ اللہ آپ جو ہے کسی بھی طریقے سے اس کو ہٹانے میں ہماری مدد کرو، ہم آپ کی نوکری کے لیے تیار ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مس کالز ہوتی ہے، اس طرح کے جو بیانات ہوتے ہیں
یہ مس کال ہوتی ہے، یہ کوشش ہوتی ہے بتانے کی کہ جناب ہم نوکر چاکر ہیں آپ کے اور آپ ہمیں موقع دوبارہ دیں. پہلے بھی چونکہ ان کے بوٹ چاٹ کر یہ ہمیشہ آتے رہے، تو یہاں پر جو ہے یہ اس کی سٹیٹمنٹ بڑی عام ہے کہ اس کو آپ لائیں. اب ہٹانے کے اندر آپ نے ہماری مدد کرنی ہے، تو یہ مدد آپ غیر جمہوری قوتوں سے مانگ رہے ہیں. یعنی اسی غیر جمہوری قوتیں کہتے ہیں نا، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، ان کے نام لے کر آپ کے لیڈر نواز شریف نعرے لگاتے تھے کہ آپ جرم کے اندر شریک ہو. تو اب یہ ساری چیزیں آپ دوبارہ مدد طلب کر رہے ہیں ان سے. عوام اپوزیشن کی آواز پر کان دھریں اور حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں. ووٹ کو عزت دو کے نعرے کا مطلب ہی یہ ہے کہ عوام جیسے چاہیں ووٹ دیں. انتخابی جلسوں میں نعروں اور تقریروں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے. یعنی ایک ہی سانس کے اندر اسٹیبلشمنٹ سے مدد طلب کرنا اور اگلی سانس کے اندر کہنا کہ ووٹ کو عزت دو ہے ہی یہ. اب آصف زرداری کو وہ کہتے ہیں سینئر سیاستدان ہے، انہیں بہتر الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے تھا. یہ آصف زرداری کے حوالے سے ان کی جرأت نہیں ہوئی. جو اس نے بات کی ہے وہ بات کریں. اب انہوں نے کہا کہ نالائق حکومت کو مسلط کرنے میں مدد کرنے والے اب انہیں ہٹانے میں عوام کی مدد کریں. کل تقریباً بجلی مہنگی اور پیٹرول مہنگا اور معیشت ختم ہو گئی ہے. غریب اور تنخواہ دار کس طرح گزارا کریں گے؟ یہ چیزیں ظاہر ہے، مہنگائی ہے، جینوئن ایشوز ہے، لیکن پیٹرول انٹرنیشنل پرائسز کے اندر اضافہ ہوا ہے، یہ سب کو پتہ ہے. اور دوسرا جو مہنگائی ہے، مصنوعی مہنگائی، وہ حکومت کی اس کے اندر بڑی نالائقی نااہلی ہے. اور خاص طور پر جو بیوروکریسی ہے وہ تل گئی ہے کہ ہم نے اس حکومت کو کامیاب نہیں ہونے دینا اور مصنوعی مہنگائی پر کوئی کنٹرول جو ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. کسان کے پاس جب چیز ہوتی ہے وہ سستی ہوتی ہے، مڈل مین فائدہ اٹھا رہا ہے اور آگے جا کر مہنگی ہو جاتی ہے. اور پھر جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ ضرب دے کر گن لیتے ہیں کہ اتنے ارب روپیہ اس مرتبہ کسانوں نے کمایا ہے. بھائی بیوپاری اور کمیشن ایجنٹ کھا گئے ہیں سارا معاملہ. یہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ساری چیزوں کے باوجود جو ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ سے مدد کے علاوہ مسلم لیگ نون کی مایوسی واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے. اور اس کا ایک واضح اظہار یہ لیگی بدماش کا اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لیٹ جانا اور ان سے مدد طلب کرنا. اصولی طور پر تو نواز شریف کا اگر بیانیہ درست ہے تو اس کو شوکاز نوٹس جاری کر کے اس کو کہنا چاہیے کہ آپ کون ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے مدد طلب کرنے والے؟ ہمارا تو دعویٰ ووٹ کو عزت دو ہے، آپ نے خاک میں ملا دی ہے. لیکن کچھ آپ کو علم ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. عوام کو بے وقوف بنانے کی ایک کوشش کے طور پر یہ نعرہ لگایا گیا ہے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.